اپنی میز کو غیر ضروری کاغذات سے پاک کیجیے۔ محض وہی کاغذات میز کی زینت بنائیں جو آپ کی فوری توجہ چاہتے ہیں۔ ایک اہلکار جس کی میز مختلف نوعیت کے معاملات سے متعلق کاغذات کے انبار سے لدی پڑی ہے، وہ اہلکار محض اس صورت میں اپنے کام کو نہ صرف آسان بنا سکتا ہے بلکہ بغیر کسی غلطی کے سر انجام دے سکتا ہے اگر وہ یہ زحمت کرے کہ اپنی میز کو غیر ضروری اور غیر متعلقہ کاغذات سے پاک کر دے اور محض وہی کاغذات اپنی میز کی زینت بنائے جو اس کی فوری توجہ چاہتے ہوں۔ میں اس امر کو ایک اچھی عادت تصور کرتی ہوں۔ یہ امر اپنی کارکردگی میں اضافہ کرنے کی طرف پہلا قدم ثابت ہوتا ہے۔ نظم و ضبط کائنات کا پہلا اصول ہے۔ نظم و ضبط کاروبار کا بھی پہلا اصول ہونا چاہیے۔ کیا ہم اس اصول کو اپناتے ہیں یا نہیں؟ ہمارے کاروباری دفاتر کی کئی ایک میزیں ایسے کاغذات سے لدی ہوتی ہیں جن کو ہم نے کئی ایک ہفتوں سے زیر نظر نہیں رکھا ہوتا یا جن کو زیر نظر رکھنے کی ضرورت کئی ایک ہفتوں کے بعد درپیش ہوتی ہے۔ کاغذات سے لدی ہوئی میز نہ صرف آپ کی پریشانی کو بڑھا دیتی ہیں بلکہ آپ کے ذہنی اور اعصابی دباؤ کو بھی بڑھانے کا سبب بنتی ہے اور آپ کو یہ احساس دلا کر پاگل بنائے رکھتی ہے کہ آپ کے پاس ڈھیروں کے حساب سے کام پڑا ہوا ہے اور آپ اتنے مختصر دفتری اوقات میں اس کو کس طرح سر انجام دے پائیں گے۔ اس طرح آپ نہ صرف پریشان ہوتے ہیں بلکہ اکتاہٹ اور تھکان کا بھی شکار ہوتے ہیں۔ آپ کی یہ پریشانی، اکتاہٹ اور تھکاوٹ آپ کو فشار خون کے مرض میں مبتلا کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے دل کی تکالیف اور معدے کا السر بھی نشانہ بن سکتے ہیں۔ امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن کے اجلاس میں ایک مقالہ پیش کیا ہے۔ اس مقالے کا عنوان تھا کہ اعصابی کارکردگی کس طرح پیچیدہ جسمانی امراض کا سبب بنتی ہے۔ اس مقالے میں اعصابی کارکردگی کو متاثر کرنے والی 11 صورتحال بیان کی جن میں سے سر فہرست درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ذمہ داری یا فرض نبھانے کا احساس۔ نمبر 2، میز پر نہ ختم ہونے والے کاغذات کا انبار جس کو دیکھ کر کام کا خوف اعصاب پر مسلط ہو جائے۔ لیکن آپ اپنی میز کو غیر ضروری کاغذات کے انبار سے کس طرح نجات دلائیں گے؟ ایک مشہور ماہر نفسیات نے اپنے ایک مریض کو اس کے طریقہ کار سے آگاہ کیا اور ان کے مریض نے اپنے ڈاکٹر کے سادہ سے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو نروس بریک ڈاؤن سے بخوبی بچا لیا۔ ان کا مریض شکاگو کی ایک بڑی فرم میں ایک ایگزیکٹو کے عہدے پر فائز تھا۔ جب وہ ڈاکٹر کے دفتر میں آیا تب وہ خوف و ہراس، غم و فکر اور اعصابی دباؤ کا شکار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ لمحہ بلمحہ اعصابی نروس بریک ڈاؤن کے عمل کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن وہ اپنی نوکری سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا، اپنے روزگار سے ہاتھ نہیں دھو سکتا تھا۔ اس کی نوکری اس کا ذریعہ معاش تھی۔ وہ ڈاکٹر کی مدد چاہتا تھا۔ جب وہ ڈاکٹر کو اپنی داستان بیان کر رہا تھا، ڈاکٹر کو اس وقت ایک ٹیلی فون موصول ہوا جو کہ ان کے ہسپتال سے آیا تھا۔ میں نے ہسپتال کا معاملہ التوا میں ڈالنے کی بجائے اس کو فیصلہ کن موڑ تک پہنچانے کی ٹھانی۔ اگر ممکن ہو تو ایسے مریضوں کو میں ایک سوال نامہ دیتا ہوں جس کے جوابات انہوں نے دینے ہوتے ہیں۔ ابھی میں اس مریض کے سلسلے میں کچھ بھی نہ کر پایا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی دوبارہ بج اٹھی۔ اس بار بھی ایک اہم مسئلہ درپیش تھا۔ اس مسئلے پر بات چیت کرتے ہوئے میرا کافی وقت صرف ہوا۔ تیسری بار اس وقت مداخلت کا سامنا کرنا پڑا جبکہ میرا ایک ساتھی ڈاکٹر ایک مریض کے سلسلے میں مجھ سے مشورہ کرنے کے لیے آن پہنچا۔ مریض شدید بیمار تھا۔ میں نے اپنے ساتھی ڈاکٹر کو فارغ کیا۔ اس کے بعد مریض سے معذرت کی کہ میری مصروفیت کی وجہ سے اسے انتظار کی زحمت کرنا پڑی، لیکن وہ مریض چہک پڑا۔ اس کے چہرے پر ایک مختلف قسم کے تاثرات اور احساسات نمایاں تھے۔ اس شخص نے ڈاکٹر کو کہا کہ ڈاکٹر صاحب، آپ کو مجھ سے معذرت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ گزشتہ لمحات کے دوران مجھے یہ سراغ مل چکا ہے کہ میری غلطی کیا تھی۔ میں ابھی دفتر واپس جا رہا ہوں اور اپنے دفتری امور کو سر انجام دینے کی عادات پر نظر ثانی کر رہا ہوں، لیکن بیشتر اس کے کہ میں اپنے دفتر کے لیے روانہ ہوں، کیا آپ مجھے اجازت فراہم کریں گے کہ میں آپ کی میز کے درازوں پر ایک نظر ڈال سکوں؟ ڈاکٹر نے اپنی میز کے تمام دراز کھول کر اس مریض کے سامنے رکھ دیے۔ تمام دراز خالی تھے۔ ان میں محض چند ایک ضروری کاغذات موجود تھے، وہ کاغذات جو ڈاکٹر صاحب کی فوری توجہ درکار رکھتے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر مریض نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ برائے مہربانی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنا زیر التوا کام کہاں رکھتے ہیں؟ ڈاکٹر نے جواب دیا، میں کام کو زیر التوا رکھنے کا عادی نہیں ہوں بلکہ کام کو ختم کرنے کا عادی ہوں۔ مریض نے ڈاکٹر سے پوچھا، آپ اپنے وہ خطوط کہاں رکھتے ہیں جن کے آپ نے ابھی جوابات دینے ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر نے جواب دیا، میں کوئی خط زیر التوا نہیں رکھتا، تمام خطوط کے فوری جواب ارسال کر دیتا ہوں۔ ڈاکٹر نے مزید کہا کہ میں کسی بھی خط کا جواب زیر التوا رکھنے کا عادی نہیں ہوں۔
جو ہی مجھے کوئی خط موصول ہوتا ہے میں فوراً اس کا جواب اپنی سیکرٹری کو تحریر کروا دیتا ہوں۔ 6 ہفتوں کے بعد اس ایگزیکٹو نے ڈاکٹر صاحب کو دعوت دی کہ اس کے دفتر تشریف لائیں۔ وہ نہ صرف بذات خود تبدیل ہو چکا تھا بلکہ اس کی میز پر بھی تبدیلی کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے اپنی میز کے دراز کھول کر ڈاکٹر کو دکھائے۔ اب وہاں زیر التوا کاغذات کا انبار موجود نہ تھا۔ اس ایگزیکٹو نے ڈاکٹر کو بتایا 6 ہفتے پیشتر میرے 2 مختلف دفاتر میں کچھ عدد کام کی میزیں رکھی تھیں اور تمام کی تمام زیر التوا کاموں سے بھری پڑی تھیں، ایسے کام جن کو میں بھی اختتام تک نہیں پہنچا سکتا تھا۔ آپ سے بات چیت کرنے کے بعد میں واپس اپنے دفتر پہنچا اور غیر ضروری کاغذات اور فائلوں کا پلندہ اپنی میزوں سے اٹھوایا۔ میں اب محض ایک میز پر کام کرتا ہوں۔ جو ہی میرے پاس کام آتا ہے میں اس کو فوراً ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب میرے پاس کوئی کام زیر التوا نہیں ہے اور نہ ہی منوں کے حساب سے کاغذات کا بوجھ میری میز پر پڑا ہے، جو میرے لیے پریشانی کے علاوہ ذہنی اور اعصابی دباؤ کا باعث بنتا تھا۔ اور سب سے حیران کن بات یہ کہ میں مکمل طور پر صحت یاب ہو چکا ہوں۔ اب مجھے کوئی بیماری لاحق نہیں ہے اور میری صحت بھی قابل رشک ہے۔ ایک مفکر کا کہنا ہے، لوگ کام کی زیادتی کی بنا پر نہیں مرتے بلکہ تفکرات اور توڑ پھوڑ کا شکار ہونے کی بنا پر مرتے ہیں، اپنی توانائی کے منتشر ہونے کی بدولت، اس فکر کی بدولت کہ وہ کبھی کام کو پایہ تکمیل تک نہ پہنچا پائیں گے۔ لہٰذا اپنے آپ کو اس بیان کے اصول کی پیروی کرتے ہوئے تفکرات سے بچائیں اور زندگی اور روزگار سے بھرپور لطف اٹھائیں۔